حبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آل سيدنا محمد وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. والد احترام علماء کرام، سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، عزت ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ رب نے فضل فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب ہمارے تمہارے سب کے دلوں کے قریب، سبحان اللہ، سرور کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے، سبحان اللہ، رب تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور دین کی سمجھ ہوتی ہے وہ دینی محفلوں میں آتے ہیں۔ اتنی بڑی محفل ہے، بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو رب کے حکم سے روزانہ دھرتی پر آتی ہے اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتی ہے جس مجلس کے اندر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس مجلس میں آ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ ذکر سنتے ہیں، کون پڑھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کتنے محفل سجائی ہے، کون کون آیا ہے، سب کا لسٹ بنا کر یہ رپورٹ لے کر جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے وہ دفتر لے کر واپس بارگاہ الہی میں جاتے ہیں اور مولا تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، مولا تیری فلاں بستی میں، فلاں گاؤں میں گئے تھے، تیرے فلاں بندے نے یہ محفل میلاد سجائی تھی، یہ علماء آئے تھے، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تیری تعریف کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ لوگ میری تعریف کرتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں تیری تعریف کرتے تھے۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ کہتا ہے گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، میں نے اس مجلس والوں کو بخش دیا۔ یہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں بخشش کا انعام ہے، اور بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان ہی نہیں کیا، فرشتوں کو گواہ بھی رکھا ہے۔ تم گواہ رہنا۔ میرے بزرگ دوستو، ہمارا یقین کامل ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قبول ہوگی، روزے رکھتے ہیں، روزے قبول ہوں گے، حج کرتے ہیں، حج قبول ہوگی، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ قبول ہوگی، ہوئی نہیں، ہوگی نہ بھی ہوئے، اس کی فیصلہ تو ہوا نہیں ہے، فیصلہ حشر میں ہوگا کہ عبادتیں قبول ہوگی کہ نہیں، یہ نیک کام جو ہم کرتے ہیں قبول ہوگے کہ نہیں۔ یقین کامل ہے وہ رحمان الرحیم اس کے حبیب کے صدقے میں قبول کرے گا، ارے چاہے تو نہ بھی کرے، اس کو اختیار ہے، نہ بھی کرے۔ انتظار کرو حشر تک، ساری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی،
یہ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں انتظار کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آنا قبول ہو ہی جاتا ہے۔ دو چیزوں کی قبولیت ہے، ایک تو اس محفل میں آنے والے کے لیے اور دوسرا درود پاک پڑھنے والے کے لیے۔ درود شریف وہ عبادت ہے، وہ بندگی ہے، وہ ذکر ہے، وہ وظیفہ ہے کہ کبھی یہ منظور ہوتا نہیں ہے۔ کوئی بھی درود پڑھو قبول ہو ہی جاتا ہے۔ درود کے لیے آپ فکر مت کرو، درود شریف قبول ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں قبول ہو جاتا ہے؟ کیوں قبول ہوتا ہے؟ دوسری دعائیں قبول نہ ہو، درود شریف قبول ہو جائے تو یہ درود جو ہے اللہ تعالیٰ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سن کر فوراً درود پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود سلام بھیجتے ہیں۔ پھر حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم ان پر درود اور سلام بھیجو۔ پھر ہم درود پڑھتے ہیں، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے۔ بے شک۔ کوئی آپ کو سوال کر لے، کوئی پوچھے کہ میاں بتاؤ تمہارا خدا، تمہارا رب، تمہارا مالک ابھی کیا کر رہا ہے، کیا جواب دو گے؟ واہ واہ۔ کیا جواب دو گے؟ ارے جواب دے دو، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اور میرے فرشتے نبی کریم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بھیجا تھا نہیں، بھیجیں گے نہیں، بھیجتے ہیں، جو کام جاری اور ساری ہے۔ رب تعالیٰ کیا کرتا ہے تو ایک ہی عمل اس کا ثابت ہوا قرآن سے کہ اگر وہ کچھ کرتا ہے تو اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ اب یہ کیسے نامنظور ہو جو اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہو؟ یہ نامنظور کیسے ہوگا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے، اس کا فرید، اس کا وظیفہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ، کتنا مبارک پیارا نام ہے، باہو، یعنی کیا؟ خدا کے ساتھ۔ ہو اللہ کی ذات ہے، باہو اللہ کے ساتھ۔ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میاں چند منٹوں میں کہ چند گھنٹوں میں بیان ہو نہیں سکتا۔ میدان روحانیت کے آپ شہنشاہ ہے۔ آپ کا سلسلہ قادری سروری ہے۔ بزرگ اور دوستو، آج ان کے نام پر یہ محفل سجائی گئی ہے۔ ولی جو ہے اس کا مقام کیا ہے؟ ہم پر آج اعتراض ہو رہے ہیں، یہ سنی پیر، یہ سنی مولوی بس ولیوں کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ ابے ولی کیا ہے تو باہو کو سمجھ جائے تو ولی سمجھ میں آئے۔ ایک باہو کو سمجھ لے تو رب کی بارگاہ میں تو کتنے ہیں ایسے، اور ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کی خوشبو الگ ہے۔ یہ چمنستان ولایت ہے، اس میں کوئی گلاب بھی ہے، کوئی چمیلی بھی ہے، کوئی چمپا بھی ہے، کوئی موگرا بھی ہے۔ یہ چمنستان گلاب کے کھلے ہوئے پھول ہیں، اور جب سب کو ایک جمع کر دیا جاتا ہے تو یہ گلدستہ بن جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے پاس یہ گلدستہ ہے
تمہارے پاس کچھ ہو کہ نہ ہو، غوث اعظم ہمارے پاس ہے، غریب نواز ہمارے پاس ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہمارے پاس ہے، سلطان ہود ہمارے پاس ہے، بابا فرید ہمارے پاس ہے، سلطان باہو ہمارے پاس ہے، شہاب الدین سہروردی ہمارے پاس ہے، اور تم جتنے بھی ولی ہیں تم ان کے عقائد کو چیک کرو، ان کے عقیدے کو دیکھو تو میاں ہر ولی سنی نظر آتا ہے، اہل سنت جماعت کے سوا کوئی ولی ملتا ہی نہیں ہے۔ ولایت اس سلسلے میں ہے تو ثابت یہ ہوا کہ یہی سلسلہ نازی ہے، یہی فرقہ نازی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ولی پیدا کیے ہیں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے لے کر صبح قیامت تک ہونے والے ولی اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ آئیے ترجمہ سنیے آیت کریمہ کا، درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خبردار، دیکھو چوکن نہ کر دیا گیا، الرٹ کر دیا۔ بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساودھان، اللہ کہہ دیا خبردار۔ پہلے خبردار کب کیا جاتا ہے، الرٹ کب کیا جاتا ہے؟ نبی کی بات میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اللہ نہیں کیا۔ جب ولی کا ذکر آتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ خبردار ہو جاؤ، کیونکہ ان کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے ملیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے ملیں گے۔ سن لو، ان بے شک، یہ وہ بات ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، بے شک کی مہر لگا کر ہمیں پہلے چوکنا کر کے ادھر ادھر دھیان ہو تو ادھر آ جاؤ، اللہ خبردار ہو جاؤ۔ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جتنے بھی دوست ہیں، ولی سے مراد دوست ہیں، ایک ولی کی بات نہیں کی، اولیاء، ولی کا جمع اولیاء ہے، بہو بچن ہے، جتنے بھی ولی ہیں ان تمام کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی لا خوف، انہیں کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور کوئی حزن، کوئی غم، کوئی چنتا، کوئی فکر نہیں ہے۔ مولا ولی سے اونچا مقام نبی کا ہے، 1 کروڑ ولی جمع ہو جائے ایک نبی کی برابری نہیں کر سکتی، ایک نبی کا وہ مقام ہے۔ لیکن نبی کی شان میں رب نے یہ نہیں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولی کی شان میں فرما رہا ہے۔ ولی کی شان کو سمجھو، ولی کے مقام کو سمجھو، ان سے اونچا مقام نبیوں کا ہے، شہیدوں کا ہے، صدیقوں کا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے جو 4 ہیں، 4 گروہ ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالحین، یعنی اولیاء کرام۔ آخری اور چوتھا درجہ ہے ولی کا۔ اب چوتھا درجے والا جب کوئی سے نہیں ڈرتا تو کیا پہلے درجے والا ڈرتا ہوگا؟ یہ تو آپ چوتھے درجے والے کی بات ہے۔ سب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلے انعام اللہ کا انعام ان نبیوں پر ہے، صدیقوں پر ہے، شہداء پر ہے اور صالحین پر ہے۔ رب نے یہ درجے بیان کیے ہیں تو ولی کا مقام صالحین میں ہے۔ چوتھے درجے والے کی شان سن لو، بلند آواز سے درود پاک یا حبیب اللہ۔ نبی بھی بے خوف ضرور ہے، لیکن نبی کو ایک حزن ہے، غم ہے، چنتا ہے، فکر ہے۔ نبی کو کس بات کا غم؟ نبی، ہر نبی کے پیچھے ان کی ایک امت ہے، ولی کے پیچھے امت نہیں۔
نبی کے پیچھے امت ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والی جماعت ہے. ہر نبی کو اپنی امت کی بخشش کی فکر ہے. اولاد کی چنتا نہیں ہے، گھر بار کی چنتا نہیں ہے، کاروبار کا فکر نہیں ہے. ہر نبی کو اپنی امت کی بخشش کی فکر لگی ہوئی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو اس سے بری کر. مانی ہے دوست، تو پہلے ہم دنیا کے دوست کو سمجھ لیں، پھر اللہ کا دوست سمجھ میں آ جائے گا. دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، فرینڈ ہوتا ہے. آدمی دوست کس کو بناتا ہے؟ آدمی دوست کس کو بناتا ہے؟ اپنے ہم خیال ہو، ہم عمر ہو، ہم کاروبار ہو، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے. بچوں کے دوست بچے ہوتے ہیں، جوان کے دوست جوان ہوتے ہیں، بوڑھے کے دوست بوڑھے ہوتے ہیں. دیکھا ہے کہ نہیں؟ کسان ہے تو اس کا دوست کسانی کے ساتھ، بیوپار ہے تو دوست بیوپاری کے ساتھ، وکیل کا دوست وکیل، ڈاکٹر کا دوست ڈاکٹر، پروفیسر کا دوست پروفیسر، انجینئر کا دوست انجینئر، کلاکار کا دوست کلاکار ہوتا ہے، پیر کا دوست پیر ہوتا ہے، مرید کا دوست مرید ہوتا ہے، چور کا دوست چور ہوتا ہے، ڈاکو کا دوست ڈاکو ہوتا ہے. آدمی جیسا خود ہوتا ہے ایسا اپنا دوست پسند کرتا ہے. اپنے خیال سے الگ، اپنے کاروبار سے الگ، اپنی برادری سے الگ ایسا دوست پسند کرتا ہے. کسی غریب مفلس کا دوست کوئی کروڑ پتی نہیں ہوتا. مالدار کا دوست مالدار ہوتا ہے، غریب کا دوست غریب ہوتا ہے، عالم کا دوست عالم ہوتا ہے. عالم کی دوستی کسی جاہل کے ساتھ نبھتی نہیں ہے، اور جاہل کا دوست جاہل ہوتا ہے. تو آدمی جیسا خود ہوتا ہے ایسا اپنا دوست پسند کرتا ہے. اب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ذات پاک ہے، پاک کو اپنا دوست بنائے گا. وہ ذات حیات ہے، حیوں قیوم میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کسی مردوں کو دوست نہیں بنائے گا. وہ ذات خود علم رکھنے والی ذات ہے، کسی جاہل کو دوست نہیں بنائے گا. وہ قادر مطلق ہے، کسی کمزور کو دوست نہیں بنائے گا. وہ سب سے بڑا سخی ہے، کسی مجھے اور کنجوس کو دوست نہیں بنائے گا. وہ بخشنے والی ذات ہے، پکڑ کے کسی کو ظلم کرنے والا نہیں ہے. وہ رحمان الرحیم ہے، دوست بھی ایسا ہی پسند کرے گا. میرے بزرگ اور دوستوں، تو دوست جو ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ اپنے جیسا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ ولی اللہ اللہ جیسے ہیں، اللہ جیسے نہیں ہیں، اللہ کے دوست ضرور ہیں. اللہ کے دوست ضرور ہیں. وہ صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں پائی تو اپنا دوست بنا لیا. کوئی ولی کنجوس ہے؟ کوئی ولی جاہل ہے؟ کوئی بے اختیار ہے؟ ارے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار بخش دیے، اور ان سے جس کو نسبت ہو گئی، ولی سے جس کو نسبت ہو گئی، وہ ولی کی صدقے میں جنتی ہے. اس میں کوئی شکا اور شبہ نہیں ہے. اولیاء اللہ سے نسبت کر لو، یہ نسبت کام آئے گی، نسبت کام آئے گی. اور دار و مدار نسبت کے اوپر رہتا ہے. تمہاری نسبت کس سے ہے؟ صاحب نسبت لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. نسبت میاں میں قرآن سے بتاؤں کہ ولی سے نسبت رکھے، ولی سے وفاداری کرے، ولی سے سچی محبت کرے، جنت میں چلا جائے. جنت میں چلا جائے. آپ نے اصحاب کہف کا قصہ سنا ہے، پڑھا ہے قرآن پاک میں. آپ سورہ کہف پڑھتے ہو نہیں؟ 6 مرد ہیں، ایک کتا ہے. ایک اختلاف ہے کہ 7 مرد ہیں اور ایک کتا ہے. وہ اللہ کے نیک بندے صالح بندے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ اللہ کے زمانے کے ہیں، توحید پرست ہیں اور اپنے زمانے کے ولی ہیں. اصحاب کہف، ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام ہے قطمیر. یہ کتا جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے، بھائی میری طرف سے نہیں ہے، آپ اس کی تفسیر پڑھ لو گے تو یہ اصحاب کہف
کے ساتھ میں رہنے والا، وہ چلتے تھے تو یہ چلتا تھا، وہ بیٹھ جاتے تو یہ بیٹھ جاتا تھا، جو کھلاتے تھے تو کھا لیتا تھا، نہیں کھلاتے تھے تو وہ بھی چپ چاپ صبر کر لیتا تھا، لیکن اس کتے نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، ان کا دامن نہ چھوڑا۔ اس کے پاس تو ہاتھ نہیں تھے کہ بھئی دامن پکڑا ہے، دامن پکڑو، دامن پکڑو۔ ارے بھئی چادر یا جبے کا چھیڑا پکڑ لینے کا نام دامن نہیں ہے۔ ان سے وفاداری کرو، سچی محبت کرو، تو میاں کتا جیسا نجیس، ناپاک اور حرام جانور جنتی ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، ہم غوث کے غلام ہیں، ہم خواجہ کے نام لیوا ہیں، میرے بزرگ اور پیر کو ماننے والے ہیں، اپنی پیر کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں۔ تو ہمارا تو حق لگتا ہے کہ مولا تیرے بندے سے میری نسبت ہے، اس نسبت کی لاج رکھ لے۔ ایک مولوی صاحب ملے، کتا تو ناپاک ہے، ناپاک جنت میں کیسے رہے گا؟ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ یہ بے شک صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق بات جانتا ہے تو کیا جانتا ہوں؟ تو نے اس کی تفسیر پڑھی ہے؟ اس کتے کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں علماء کرام مفسرین حضرات کہ جب یہ اصحاب کہف جنت میں جائیں گے تو کتے کو ساتھ میں لے جائیں گے۔ جب کتے کا جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی خاص عنایت سے، اپنی عطا سے کتے کو فرشتہ بنا دے گا اور فرشتے کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اب یہاں میں نے یہ بھی سوچا کہ ولی کی صحبت میں رہنے سے کتا فرشتے کا مقام حاصل کر لے، کتا فرشتہ بن جائے، تو اے میرے سنی مسلمانوں، ولی سے سچی محبت کر لو، آپ بھی ولی بن جاؤ گے، آپ بھی ولی بن جاؤ گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ ایمان والے ہیں اور متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ تقوی والے ہیں۔ ان کی پہچان بتائی، ان کی خصوصیت بیان کی۔ بے ایمان کو ولایت نہیں ملتی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بے ایمان کبھی ولی نہیں بن سکتا اور ہمارے بنانے سے کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ آج دوسرے فرقے والے بھی دعوے کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، وہ یہ ہے۔ ارے پہلے تو ایمان والا ہے کہ نہیں وہ دیکھ۔ نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والا، ولی کو اپنے جیسا سمجھنے والا، یہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے۔ جس نے بھی نبی یا ولی کی، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اس سے ذرا بھی بال برابر بھی توہین کی، اس کی گستاخی کی، فوراً ایمان کے دائرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ وہ خود لاکھ دعوے کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، کیا کتنی عبادت کرے، رب تبارک و تعالیٰ کو عبادت سے مطلب نہیں ہے۔ اس کو اس کے بندوں سے محبت اور ان کی تعظیم دیکھتا ہے۔ سب سے بڑی مثال تو ابلیس کی ہے۔ کتنا بڑا عابد ہے وہ، جس نے 6 کروڑ برس عبادت کی ہے۔ 6 کروڑ برس کا عابد ہے۔ اچھا یہ جاہل بھی نہیں تھا، یہ معلم الملکوت، فرشتوں کو پڑھانے والا، فرشتوں کا استاد، یہ جہنمی ہو گیا۔ اس کے سجدے، اس کی نمازیں، اس کا تقوی، اس کا علم اسے بچا نہ سکا۔ غلطی کتنی کی کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَسَجَدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے اپنی عقل چلائی۔ ایمان سے کام لیا ہوتا نے تو بچ جاتا،
اس معاملے میں اپنی عقل مت توڑاؤ. ایمان معاملہ ایسی چیز ہے کہ یہاں عقل کام نہیں کرتی، عقل دھوکہ دے دیتی ہے اور ایمان بچا لیتا ہے. ایمان بچا لیتا ہے، عشق بچا لیتا ہے. اس نے کیا سوچا، کل میرے سامنے مٹی کا پتلا بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اتنا بڑا عابد و زاہد ہوں، میں اسے جھکوں. انانیت پیدا ہوئی، انا خیر ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، یہ تو مٹی کا پتلا ہے، میں اسے جھکوں. اس بات نے اس کی ساری عبادت کے اوپر پانی پھر گیا، میاں جہنمی ہو گیا. ساتھ میں فرشتے بھی تھے، فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا تھا، فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا تھا. انہوں نے نہیں سوچا تھا، عقل نہ دوڑائی، انہوں نے تو یہ کیا کہ حکم کس کا ہے، آرڈر کس کا ہے، یہ کس کو سجدہ کرا رہا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنا، کون کرا رہا ہے یہ دیکھو، کون کرا رہا ہے دیکھو. ارے اس نے تو رب کی نافرمانی کی ہے. فرشتوں نے ایک سجدہ حکم کیا. فرشتوں نے جب اپنے استاد کا حال دیکھا کہ یہ تو جہنم میں گیا، ہم اللہ کے فضل سے بچ گئے، تو فرشتوں نے شکریہ کا دوسرا سجدہ اپنے طرف سے کیا، اپنے طرف سے دوسرا سجدہ شکریہ کا کیا کہ چلو ہم بچ گئے اللہ کی ناراضگی سے. تو بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دو سجدے بہت پسند آئے، یہ دو سجدے بہت پسند آئے. آج ہر نمازی ایک رکعت میں دو سجدے کرتا ہے کہ نہیں؟ رکعت ایک ہے، سجدے دو ہیں. ارے قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، قومہ ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ کہ فرشتوں کی یہ ادا رب کو پسند آ گئی، حکم دیا کہ سجدے نماز میں سجدے اس طریقے سے کرو جیسے میرے فرشتوں نے کیے. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو جب نیک لوگ، اللہ سے راضی رہنے والے لوگ جو راستہ بنا کے جاتے ہیں، وہ راستہ اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ایسا ہو جاتا ہے کہ قیامت تک کہ اس پر عمل ہوتا رہتا ہے، قیامت تک کہ اس پر عمل ہوتا رہتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی حیات ہے تو ولی بھی حیات ہے، مردہ مت سمجھو. اللہ تعالیٰ عالم ہے تو ولی بھی عالم ہے، اسے جاہل مت سمجھو. اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے تو انہیں کمزور نہ سمجھو، انہیں بھی کمزور نہ سمجھو. وہ مالک اور مختار ہے، وہ چاہے وہ کرے. تو ولی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار بخشا ہے. کیسے کیسے اختیار بخشے ہیں بزرگوں اور دوستوں، اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ولی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اختیار بخشے ہیں. سیدنا سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے سرکار 20 لڑکیاں ہیں میری، ایک لڑکی کی خواہش ہے، کرم کر دو، دعا فرما دو، اللہ مجھے ایک فرزند دے دے. سرکار غوث پاک نے اس کی قسمت پڑھ لی. اس کی اولاد میں جتنی قسمت میں جتنی اولاد تھی وہ 20 کی تعداد تھی. اب 21ویں اولاد تھی نہیں، لڑکی بھی نہیں تھی، لڑکا بھی نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ بھائی تیری تقدیر میں 20 لڑکیاں ہی ہیں، اب 21ویں اولاد ہے نہیں. ذرا مایوس ہو گیا. خیر، تو آپ نے کہا مایوس مت ہو، مایوس مت ہو. شاعر کہتا ہے کہ قادر نے عبد قادر کو قادر کیا، کیسے کہتا ہے منکر کی قدرت نہیں. یہاں دیکھو قدرت کیا چیز ہے، ولی کو اللہ تعالیٰ کیسی قدرت عطا فرماتا ہے. اسے کہا مایوس نہ ہو، گھر چلا جا، گھر چلا جا.
تیری 20 لڑکیاں 20 لڑکے ہو گئے. سبحان اللہ. 21 نہیں تھا تو لڑکیوں کو لڑکے بنا دینا. میرے بزرگ دوستو یہ قدرت ہے، کرامت نہیں، یہ اختیار ہے، یہ پاور ہے. ارے رب نے تو قسمت میں لڑکیاں لکھی تھی، غوث اعظم نے سب کو لڑکے بنا کے رکھ دیے. جب گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب کے سب لڑکے بہت چکے. ایک لینے گیا تھا، ایک لڑکا ہو جائے، غوث پاک نے 20 دے دیے. یعنی ولی کو معمولی نہ سمجھا جائے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسے ایسے اختیار دیے گئے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. لوگ جن کی سمجھ میں نہیں آتا وہ منکر ہیں، انکار کرتے ہیں. سمجھ میں تو اس کو ہی آتا ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ والے کی مقام کو سمجھتا ہے. حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی ایک بانجھ عورت آتی ہے اور ایک بھی بچہ نہیں ہے اس کو. سب اس کو واجڑی کہتے تھے. بیچاری تنگ آ گئی تھی، کئی بارگاہوں میں پہنچی تھی، بہت سارے علاج کیے لیکن اولاد نہیں ہوتی تھی. آخرکار کیا کہ کام کر، حضرت یہ مقام غوث رکھتے ہیں، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں چلی جا. وہاں پہنچتی ہے، کہتی ہے حضرت بے اولاد ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ایک بچہ دے دے، دعا فرمائیے، کرم کیجئے. سرکار نے اس کی قسمت پڑھ کے کہا بھائی تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. مایوس ہو کر باہر واپس چلی کہ چلو اب میری قسمت میں ہی نہیں ہے، اب جیسی زندگی گزار لو. تو گھر سے باہر، آپ کی خانقاہ سے باہر نکلی تو چند بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے تھے. ان میں آپ کا ایک پوتا تھا، آپ کا بیٹے کا بیٹا پوتا تھا. اس نے اس عورت کو آتے بھی دیکھا، جاتے بھی دیکھا. یہ ابھی آئی، ترنت واپس چلی گئی، دادا ماں کے پاس گئی تھی. کیا ہوا؟ اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں تم ترنت چلے آئے، کس کام سے آئے تھے دادا جان کے پاس؟ ارے میاں میں تو تمہارے دادا کے پاس بڑی امید لے کے آئی تھی، میری اولاد نہیں تھی تو اولاد کے لیے آئی تھی. تمہارے دادا نے تو کہہ دیا کہ جا تیری قسمت میں نہیں ہے. میں تیرے کو ایک طریقہ بتاؤں لیکن میرا نام مت لینا. تجھے مانگ کے نہیں آیا، تیرے مانگنے کا طریقہ غلط ہے. جا کر ایسا کہے کہ سرکار قسمت میں ہوتی تو کیوں آتی، قسمت میں نہیں ہے تب آئی ہو. ایسا جا کے کہ میرا نام مت لئیے. وہ سمجھ گئے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ہے تو ولی کا پوتا ہے. عورت گئی واپس، جا کے نے پھر عرض کی. یہ تو روشن ضمیر ہے، اللہ والے سمجھ گئے. اس کو بھی کچھ مل گیا راستے میں کہ حضرت بات ایسی ہے کہ قسمت میں نہیں تھی تب آپ کے پاس آئی تھی، قسمت میں نہیں ہے جب تو آئی تھی، اب قسمت میں نہیں ہے تو آپ دے دو. سرکار نے فرمایا بڑا چالاک اور بہت ہوشیار ہے، اتنی چھوٹی عمر میں بھی میرے پوتے نے تیرے کو بھیجا نہیں، کہہ دیا آپ نے جا تجھے ایک بیٹا دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، 6 دیے، 7 دیے. اس عورت کی قسمت میں بہار آئی، یہ کے بعد 7 بیٹوں کی ماں بنی. رب نے قسمت میں ایک اولاد نہیں لکھی تھی، ایک اولاد نہیں لکھی تھی، لیکن اولاد تھی بہاؤالدین زکریا ملتانی کی زبان پر لکھی تھی. ولی کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر آپ کو دے سکتا ہے، کوئی بادشاہ دے سکتا ہے، ولی وہ دے سکتا ہے جو خدا کی بارگاہ سے مل جائے. درود پاک پڑھ لیا جائے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ولی کے مقام کو سمجھو. اللہ کے نزدیک یہ کتنے پیارے ہیں، کتنے محبوب ہیں، کیا شان رکھتے ہیں. بغداد کی سرزمین ہے
اور حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ ایک مجذوب ولی ہے. مجذوب جس کو مستان کہتے ہیں. ولی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ولی مجذوب ہوتا ہے، ایک ولی سالک ولی ہوتا ہے. غوث اعظم سالک ولی، غریب نواز سالک ولی، لیکن یہ مجذوب تھے. حضرت بہلول دانا ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، کوئی پاس میں نہیں آنے دیتا تھا. صبح کا وقت تھا. ہارون الرشید خلیفہ کی بیگم زبیدہ صبح سواری لے کر بغداد شہر میں کچھ ضرورت کے لیے نکلی ہے، ساتھ میں خدام بھی ہے. اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اور شور مچ رہا ہے. آپ نے اپنی سواری کو روک دی تھی اور کہا کہ کیا ہے، جاؤ دیکھو، تلاش کرو، کوئی جھگڑا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں اتنے سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور اتنا سارا شور کیوں مچا رہے ہیں. خادم گیا ان کا، جا کے تلاش کر کے آیا تو کہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ بہلول گانڈا بیٹھا ہے اور مٹی کے کھلونے بنا رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. چھوٹا بچہ مٹی کے کھلونے بنائے تو کوئی دیکھے گا نہیں، اور میری عمر کا کوئی یہ کام کرے گا تو لوگ سمجھیں گے نا کہ اب بابو کی کھسک گئی ہے کہ کیا ہے. اتنی عمر کے اندر وہ ایسے کام کر رہے تھے جو چھوٹے بچے کرتے ہیں. بھیگی ہوئی مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے تو وہ ایسا کر رہے ہیں. زبیدہ خاتون جو تھی وہ بہت بڑی نیک عورت تھی اور اولیاء اللہ کو جانتی تھی. وہ سمجھ گئے کہ بہلول دانا حضرت بیٹھے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، میں جا کے سلام تو کروں. سواری سے اتری، وہ بھی گئی، جا کے پاس میں جا کے سلام عرض کی. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر زبیدہ خاتون نے پوچھا، حضرت کیا کر رہے ہو آپ، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں. جنت کے محل بنا رہا ہوں. ایسے چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بنا رہے تھے جو بچے بارش کی سیزن میں بناتے ہیں، ایسے بنا رہے تھے. جنت کے محل بنا رہے ہو تو یہ بیچو گے بھی؟ بیچنے کے لیے بیچا ہوں، خریدار چاہیے، خریدار چاہیے. کہ ایک کی قیمت کیا ہے؟ ایک محل تیرے رہنا ہے تو 30 درہم دے دے. 30 درہم. فوراً اپنے کیسے بٹوے سے پیسے نکالے، 30 درہم دے دیے کہ آج کچھ بات بن جائے گی. 30 درہم آپ نے لے لیے، رکھ دیے، اور ایک مٹی کا چھوٹا سا جو گھر بنایا تھا اس پہ انگلی رکھی اور کہا یہ زبیدہ خاتون کا محل. لوگ تماشا دیکھ کے ہنس رہے تھے. لوگوں کو ہنسی تو زبیدہ خاتون پر بھی آئی کہ کیسی ہے یہ مہارانی، ایک گاڑی کی بات پر 30 درہم دے دیے. خیر وہ اپنی سواری پہ آ گئے، اپنی منزل پہ گئے. رات ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد ان کے خاوند کے قریب گئی. خلیفہ ہارون رشید کو آج کے دن کا واقعہ سنایا. آج تو صبح حضرت بہلول دانا کا دیدار ہو گیا اور بات ایسی کی کہ میں نے ان سے 30 درہم میں جنت کا محل خریدا ہے. ہارون رشید کہتا ہے گانڈی ہو گئی ہے، وہ تو گانڈا ہے، رستے میں پڑا ہے جنت کا محل. سو جا، ایسی باتوں میں کیا رکھا ہے. دونوں سو گئے. اور صبح ہارون رشید خواب دیکھتا ہے. خواب میں وہ جنت میں پھر رہا ہے. ایک سے ایک عالیشان محل دیکھتا ہے. ایک محل اتنا اچھا ہے کہ جس کے اوپر زبیدہ خاتون کا محل لکھا ہوا تھا. وہ یہ تو میری بیگم کا محل ہے. ہاں، اس پہ رات کو بیان کیا تھا، اس کو محل جنت کا مل گیا. اندر جانے لگتا ہے تو داروغہ جنت پہرے دار کہتا ہے
کیوں اندر گھستا ہے؟ تیرے باپ کا نہیں ہے یہ، ارے میری بیگم کا ہے، میں ہارون رشید ہوں، یہ میری بیگم کا محل ہے، مجھے اندر جانے دو۔ باہر سے اتنا اچھا ہے، نہ جانے اندر سے کتنا اچھا ہوگا۔ داروغہ جنت کہتا ہے یہ تیری دنیا نہیں ہے، یہ جنت ہے۔ یہ تیری دنیا نہیں ہے، یہ جنت ہے، یہاں جس کا ہوگا اسے ملے گا۔ بس اتنا کیا، آنکھ کھل گئی۔ اب بھائی کروٹیں بدل لیا ہے کہ کب فجر ہو گئے، فجر ہو گئی۔ روز 10 بجے اٹھنے والا آج نماز کے ٹائم پہ اٹھ گیا اور فوراً حکم دیا سپاہیوں کو سواری تیار کر لو، اندر آرڈر دے دیا بھائی جلدی سے میرا ناشتہ بنا لو۔ نہا دھو کے میاں تیار ہو گئے، ناشتہ کر لیا، سپاہی سب تیار ہو گئے، سواری آ گئی۔ ایک کو کہا جاؤ پوری بغداد میں گھومو، وہ بہلول دانا جس کو سب گانڈے کہتے ہیں وہ کہاں ہے اس کی تلاشی لو۔ پولیس والے گئے تو جس جگہ پہ کل بیٹھے تھے اس جگہ پہ حضرت آج بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت مل گئے، کل جہاں بیٹھے تھے وہاں آج بھی بیٹھے ہیں۔ چلو سواری تیار کی اور پھر روانہ ہوئے، حضرت کے پاس پہنچے، جا کے سلام کی، حضرت نے بھی جواب دیا۔ سامنے دیکھا کہ وہ کل ہی بات تو آیا ہے، دیکھو تو صحیح، یہ بادشاہ وقت، وہ ایک فقیر۔ بادشاہ کو کہاں جانا پڑتا ہے؟ فقیروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے اللہ کے ولی کی، ان کی شان کو سمجھو، ولی کی شان کو سمجھو کہ اچھے اچھے بادشاہ ان کے پاس کرم کی بھیک مانگنے آتے ہیں۔ اس نے جا کے سلام عرض کی اور پھر کہا حضرت کیا کرتے ہو؟ جنت کے محل بناتا ہوں۔ جنت کے محل بناتے ہو؟ مجھے ایک خریدنا ہے، تو کہتے ہیں لا 30,000 درہم۔ 30,000 درہم؟ ارے کل میری بیگم نے زبیدہ نے آپ کے پاس سے 30 درہم میں خریدا ہے اور آپ ایک رات میں اتنا بلیک مارکیٹ کر دیا۔ حضرت نے کہا دیکھ بھائی سن، زبیدہ نے بغیر دیکھے خریدا تھا اور تو دیکھ کے خریدنے آیا ہے، تو دیکھ کر خریدنے آیا ہے۔ آنے والے کیا دیکھ کے آئے ہیں اس کا بھی علم اللہ کے ولی کو ہے۔ دنیا میں بیٹھ کر جو جنت کے محل کو بیچ ڈالے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اختیار کا عالم کیا ہوگا، ان کے تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں بدماش کہ یہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ارے کمبخت، یہ جب دھرتی پہ چلتے تھے تو قبر والوں کی مدد کرتے تھے، آج قبر کے اندر ہے تو دھرتی والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ولی کی شان ہے، ولی کا یہ مقام ہوتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، وہ ہوا پہ چلتے ہیں، وہ پانی پہ چلتے ہیں، وہ زمین پر حکومت کرتے ہیں، ارے یہاں تک کہ جنت پر بھی ان کا اظہارہ ہے۔ اللہ نے وہ اختیار بخشا ہے جو اختیارات وہ خود رکھتا ہے، اپنے دوست کو بھی عطا کر دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی سرزمین پہ ہی آرام فرما رہے ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بہت بڑے بھائی کے بزرگ ہیں آپ کو سامنے کنارے جانا تھا، دریائے دجلہ پر پہنچے، ندی پر بہت پانی ہے، اس میں آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی بہت تھا، بڑے بڑے جہاز چلتے تھے، آپ کے جانے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ آپ نے سوچا کہ چلو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پانی پر قدم رکھا، پانی آپ کے لیے سڑک بن گیا۔ پانی پہ آپ ایسے چلتے تھے جیسے ہم سڑک پہ چلتے ہیں۔ پیچھے سے ایک شخص آیا، مرید ہو یا موتقید ہو، اس نے دیکھا کہ جنید بغدادی پانی پہ چلتے جا رہے ہیں، اس کو بھی جانا تھا لیکن کشتی نہیں تھی آج۔ اس نے آواز دی سرکار مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی آنا ہے سامنے کنارے پر۔ تو آپ نے کہا یا جنید یا جنید یا جنید کہتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے۔
اس نے یا جنید کی تسبیح پڑھنا شروع کی اور پانی پہ قدم رکھا تو اس کے لیے بھی پانی سڑک بن گئی. آدھے میں پہنچا جہاں بہت پانی تھا، شیطان آیا، اس کو برگلایا، کم وقت تیرے میں عقل ہے کہ نہیں؟ وہ خود کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے جنید بغدادی جا رہے تھے اور ان کے پاس یا جنید کا کلمہ پڑھا رہے تھے. میں سوچا کہ بات تو ساری سچی ہے، بابا اللہ اکبر کہتے ہیں، میرے پاس یا جنید پڑھواتے ہیں. اس نے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنا شروع کی، ڈوبنے لگا، سڑک پانی بن گئی. یہاں تک کہ آیا تو موت نظر آئی. سرکار بچاؤ بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں. تو کیا کیا تو نے؟ میں نے کہ اللہ اکبر کیا، یا جنید کے. پھر یا جنید پڑھا، پھر پانی پہ چلنے لگا، منزل پر پہنچے. تو یہ حضرت کو تو پتا چل گیا کہ اس کو شیطان نے بہکایا ہے. جیسے کہ آج کئی لوگ بہک گئے ہیں، آج کے دور میں کئی لوگ بہک گئے ہیں. ولی کو اپنا جیسا معمولی سمجھتے ہیں، یہ کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے، بیوی ہے بچے ہیں کاروبار ہے دھندا ہے سب ہے. تو ولی کو تو کیا سمجھتا ہے؟ جانور بنانا سمجھتا ہے. انسان کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے ولی کو نبی کو بھیجا ہے. انسان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں سب سے افضل و اعلیٰ اشرف المخلوقات انسان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، ولی کو یا نبی کو کوئی ہلکی مخلوق میں بھیجے گا کہ اعلیٰ درجے کی مخلوق میں بھیجے گا؟ اور انسان کا درجہ اعلیٰ ہے، اس لیے اعلیٰ درجے میں اس نے نبی کو پیدا کیے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر تھے تو کیا جانور بن گیا ہے؟ بزرگوں اور دوستوں وہاں پہنچے اور پھر کیا حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے چلتے تھے، میرے پاس یا جنید کی تسبیح پڑھاتے تھے، جب میں نے یا اللہ اکبر کہا تو میں پانی میں غرق ہونے لگا، معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. تو سرکار نے فرمایا تو ابھی جنید تک کے نہیں پہنچا. تو جنید تک تو نہیں پہنچا، خدا تک کیسے پہنچے گا؟ پہلے جنید تک پہنچ، پھر تو اللہ تک پہنچے گا. تو ان کے وسیلے کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ کسی بھی ولی کو پیر کو چھوڑ کر کوئی بھی ورد وظیفہ کر لو، یہ نہیں چلے گا. یہ بات بتا رہی ہے کہ پیر کہے ایسا کرو، پیر کرے ایسا مت کرو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. وہ جو کہے اس پر عمل کرو، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے. تو ولی اللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، اتنا بلند مقام رکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 3 منزلوں سے گزرتے ہیں. ہر ولی کو 3 منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں. پہلی منزل ہے فنا فی الشیخ کی، دوسری منزل ہے فنا فی الرسول کی، اور تیسری منزل ہے فنا فی اللہ کی، جو آخری منزل ہے. پیر کے لیے مرید اپنے آپ کو فنا کر دے تب فنا فی الشیخ کہلاتا ہے، اور فنا فی الشیخ کی منزل پہ پہنچتا ہے. پھر پیر اس پر نظر کرم کرتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے. آگے جا کے اسے فنا فی الرسول کی منزل پر پہنچنا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے. پھر آگے ترقی ہوتی ہے تو فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. جب بندہ مقام فنا فی اللہ پر پہنچ جاتا ہے تو بندہ نہیں رہتا، وہ خود مولا بن جاتا ہے. وہ بولتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھتا اللہ ہے. ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، پکڑتا اللہ ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے. ہجرت کی رات تھی، ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں نے بہت ظلم کیا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. جو رات کو آپ نے ہجرت فرمائی ہے
مکے کے مشرکوں اور کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی مکہ چھوڑ کے نہیں چلا جائے گا، تو آپ کے کاشا نے نبوت کو ہزاروں کھلی تلوار کے ساتھ دشمنوں نے گھیر لیا تھا، دشمنوں نے گھیر لیا تھا۔ اب باہر نکلنا بھی مشکل تھا گھر سے۔ آپ نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی حضور کو بلایا سبحان اللہ، اور پھر آپ نے کہا کہ علی ایک کام تم کو سونپتا ہوں، میرے بستر پر تم سو جاؤ، سبحان اللہ، میری چادر تم اوڑھ لو، سبحان اللہ، میں ہجرت کرتا ہوں، میرے پاس کچھ ان مشرکوں اور کافروں کی امانتیں ہیں، ہر ایک پر اس کا نام درج ہے۔ کل صبح ہو تو جس کی جو چیزیں ہیں، کسی کا سونا ہے، کسی کے چاندی ہے، کسی کے روپے ہیں، کسی کے قیمتی کاغذات ہیں، انہیں سونپ دینا، پھر کل تم آنا، میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ، یہ ایسے دیکھیں گے کہ ابھی محمد سو رہے ہیں۔ اب کیسی رات تھی، میاں اس بستر پہ سونا موت کے بستر پہ سونے کے برابر تھا، لیکن حکم رسول ہے، علی بے فکر ہے، علی نو ٹینشن ہے، کل تو ہونے والی ہے، رسول نے فرمایا کل تو ہونے والی ہے، کل تک کے تو میرا کوئی بال باंکا کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول چلے، علی سو گئے، چلے، چاروں طرف تلواریں کھلی، مشرکین تیار تھے کہ جیسے باہر نکلے ان کو شہید کر دیں۔ آپ نے زمین پر سے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائی اور وہ کنکریاں ان ظالموں کے سامنے پھینکی، یہ آنکھیں مسلتے رہے اور حضور بے دھڑک نکل کر صدیق اکبر کے گھر پہنچ گئے۔ اب نبی رحمت للعالمین ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے، ہمارے آقا سب کے لیے رحمت ہے، آپ کی ذات سے کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی نہیں ہے۔ یہ کیسا نبی ہے لوگوں کی آنکھ میں کنکریاں ڈال کے چلا گیا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ محبوب یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی ہیں وہ تم نے نہیں، وہ ہم نے پھینکی۔ ہاتھ نبی کا خدا کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کا ہاتھ جب خدا کا ہاتھ ہو جاتا ہے میرے بزرگوں دوستوں تو یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، ارے نبی کے ہاتھ کو پوچھو تو ہاتھ کہے گا کہ ہاتھ رسول اللہ کا ہے، کنکریاں رسول اللہ نے پھینکی ہے، دیکھنے والے گواہی یہ دیں گے کہ رسول اللہ نے پھینکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پوچھا جائے کہ مولا فرما یہ کنکریاں کس نے پھینکی تھی، تو مولا کہتا ہے میں نے پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی۔ اس طریقے سے اللہ والوں سے بھی اللہ تعالیٰ ایسی نسبت کر لیتا ہے، رات بھر آپ وہاں چادر اوڑھ کے سوتے رہے، صبح ہوئی اور سب کی امانتیں لوٹا کے پھر مولائے کائنات آپ مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ یہ یقین ہوتا ہے کامل کہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ کل آنا تو میری کل ہو کے رہے گی، میری کل ہو کے رہے گی۔ بزرگوں ابھی ایک مہینہ گزرا ہے حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار علیہ رحمہ کا، کہ ولی کے کلام پر، ولی کی بات پر، ولی کی نصیحت پر مکمل ایمان ہوتا ہے تو آدمی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ افغان میں گور نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام قطب ہے، بس اس کے دل میں پیر کی تلاش کا شوق ہوا، میں مرید بنوں، کوئی اچھا پیر مل جائے، کوئی کامل مرشد مل جائے، اس سے بیعت کر لوں۔
یہ پورے افغان میں پھرا، کوئی نظر نہ آیا، پھرتے پھرتے ہندوستان آیا، ہندوستان بھی پورا گھوما، اور پھر گیا کہاں پر؟ یہ گیا مکن پور شریف، جہاں حضرت مدار اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، ابھی ابھی ان کا عرس گیا ہے۔ وہاں گیا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ میری منزل ہے۔ ہر ایک کے حصے میں الگ الگ مقام لکھے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ باپ اس کا مرید ہے، بیٹا اس کا مرید ہے۔ ارے جس کو جہاں سے ملے اس کو مل جائے۔ باپ کو ملنے کا جو جگہ تھی وہاں سے باپ کو ملا، بیٹے کو جس جگہ سے ملنے کا تھا بیٹے کو ملے۔ جا کے نارد کی سرکار مرید بننے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے کہا ہماری خانقاہ میں ٹھہرو، انشاءاللہ مرید بنائیں گے۔ لنگر کھانا چالو ہے، وقت پہ کھانا کھا لینا۔ دوسرے بہت سارے تھے ساتھی، ان کے ساتھ آپ رہ گئے، عبادت کرنے لگے، لنگر میں کھانا کھانے لگے۔ پیر کی نظر میں پڑی کہ نہیں یہ کچھ بنے ایسا ہے، تو مرید بنا دیا۔ اب روحانی ترقی ہونے لگی، روحانی ترقی اتنی ہونے لگی کہ حضرت نے دیکھا کہ یہ تو میرا جانشین بنے ایسا ہے۔ آپ کے بے شمار خلیفہ تھے، آپ نے اس کو خلافت سے نوازا اور کہا کہ میرے بعد میری گادی پر تجھے بیٹھنے کا ہے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کل تجھے کرنا ہے۔ دیکھیے ایک دن کی ایک کوری سلیٹ، گھر سے نکلا تو کچھ نہیں تھا، پیر کی تلاش میں نکلنا فرمان الہی ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ پیر کی تلاش میں نکلے تھے، پہنچ گئے منزل مقصود پر۔ پیر نے کہا اب میں دنیا سے کچھ کروں گا، پردہ کروں گا، یہ خانقاہ کو سنبھالنی ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے، مہمانوں کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ کل کا کتب آج حضرت کتب گوری مداری رحمۃ اللہ علیہ بن چکے ہیں، ہزاروں آپ کے مرید بنتے جاتے ہیں، کہیں کو آپ نے بھی خلیفہ بنائے ہیں۔ اب وہ وقت آپ کا بھی آخری قریب آ جاتا ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ دو مرید ہوتے ہیں، ایک مرید عام مریدوں میں ہوتا ہے، ایک مرید خاص ہوتا ہے۔ اپنے مریدوں میں سے 70 خاص مریدوں کو چنیں کہ یہ میری وصیت پر عمل کریں گے مرتے دم تک، ان کو چن لیے۔ الگ سے بلا کر ایک وصیت کی، دیکھو میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، میرا وقت قریب آ گیا ہے، میرے مر جانے کے بعد مجھے شریعت کے مطابق غسل دیا جائے، شریعت کے مطابق کفن دیا جائے، میری نماز جنازہ پڑھی جائے، میرے جنازے میں ہزاروں لاکھوں آئیں گے، لیکن قبر میری وہاں پر بنے جہاں پر میرا جنازہ رک جائے۔ جب تک کہ میرا جنازہ رکے نہیں تب تک کہ میرے جنازے کو لے کے چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، وقت آ جائے نماز کا تو نماز ادا کر لیا کرو۔ 70 مریدوں نے مل کر کہا کہ چلو پیر نے جب یہ ہم کو کام سونپا ہے اب سب کچھ چھوڑ کر بس اس میں لگ جاؤ۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی کہیں بھی کوئی قبر کھودنا مت، پیر نے ہم کو یہ وصیت کی ہے، ہم ان کا جنازہ لے کے پھریں گے، آپ میں سے جس کو ساتھ میں آنا ہو آ سکتے ہو، لیکن ہم تو جب جنازہ جس جگہ پہ رک جائے گا وہیں پہ آپ کا مزار بنے گا۔ لوگ چلے، لاکھوں سے ہزار ہونے لگے، کوئی ایک دن چلا، کوئی 2 دن چلا، کوئی آدھا دن چلا، پھر کوئی نہ بچا۔ یہ 70 مرید اپنے پیر کے جنازے کو مکن پور سے اٹھایا ہے، تاریخ میں ہے، اولیاء کرام کی تاریخ کی کتابوں میں ہے، یہ پڑھا ہوا کہتا ہوں۔ میرے بزرگوں سے مکن پور اتر سے اٹھا ہوا جنازہ لے کر جہاں جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نیچے رکھ دیتے تھے، نماز ادا کر لیتے تھے۔ یہ 70 مرید یہ ہے فنافس ہے، یہ بھی سب ولی ہے۔ ایک دن
2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 12 महीने, 2 साल, अरे मियाँ 12 साल हो गए। 12 साल तक के आपका जनाजा हिंदुस्तान में फिरता रहा। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत बता रही है कि देखो मेरे वली की शान देखो, कि जैसे ये आज 12 साल के बाद भी जनाजे में सलामत है, इसी तरीके से मेरा हर वली अपनी कब्र में सलामत है। देख लो ये करामत, अल्लाह ताला बता रहा है कि कब्र वाले को तो नहीं देख सकते, जनाजे वाले को देख लो। ये जनाजा पहुंचा, उत्तर से निकला था, दक्कन के अंदर, कर्नाटक के अंदर कोलारू नाम का गांव है, और कोलारू गांव के तालाब पे जाके रुके। असर का वक्त हुआ, वजू बनाया, असर की नमाज अदा की। जनाजा जहाँ रखा था सामने एक मंदिर था, कोल रम्मा देवी का मंदिर। पूरा गांव काफिर और मुशरिकों का। उस गांव की एक महारानी थी, वो भी मुसलमानों की कट्टर दुश्मन। इन्होंने नमाज पढ़ के जनाजा उठाया, जनाजा उठा नहीं, मंदिर आ गए। कैसी जगह पर देखो अल्लाह वालों का इख्तियार देखो। अरे मियाँ दीन इन्हीं से फैला है, बिस्तर पोटले लेके फिरने से दीन नहीं फैलता, कुछ करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। बुजुर्गों और दोस्तों, पुजारी बाहर आया, सारे मुसलमान, जनाजा देखा, कौन हो, कहाँ से आए, हमारे गांव में क्यों आए? अरे भाई मामला ऐसा है, सारी बात की, हमारे पीर का जनाजा है, उनकी वसीयत थी कि जहाँ पर मेरा जनाजा रुक जाए वहां मुझे दफनाया जाए, उठा लो यहाँ से। तो उठता नहीं है, हम क्या करें? देखो अभी मगरिब का टाइम हो जाएगा, रानी पूजा के लिए, आरती के लिए आएगी, तुमको देखेगी तो तुमको सबको कत्ल करने का हुक्म दे देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे पीर के जनाजे को लेके चलो। बहुत कोशिश करते हैं, जनाजा हलता भी नहीं है। मगरिब का वक्त हुआ, और रानी पूजा की थाली लेके आई, ये सबको देख के ने लाल पीली हो गई गुस्से में। कौन है ये, क्यों अपनी बस्ती में आए हैं? पुजारी ने बात की, ऐसा है, हो नहीं सकता, जाओ अपने पहलवानों को बुलाओ। पहलवान आए राज उसके दरबार में से, पहलवानों को पसीना छूट गया, जनाजा हला भी नहीं। ताज्जुब की बात है। हाथी को बुलाओ, हाथी के पैर में बड़ी जाड़ी शक्ल बांधी गई और जनाजे को खींचा गया, शक्ल टूट गई, जनाजा वहां से हला नहीं। वो दुश्मन थी, मुखालिफ थी, मुआफिक हो गई। ये हजरत की करामत देखकर उसने कहा कि तुम्हारा पीर सच्चा पीर है, जाओ मजार बनाओ, दरगाह बनाओ, पैसे मुझसे ले जाओ। हजारों रहमतें नाजिल हो मेरे कारवां तुझ पर, हजारों रहमतें नाजिल हो मेरे कारवां तुझ पर, कि फना के बाद भी बाकी एहसाने रहबरी थी। जिंदा तो करे लेकिन फना होने के बाद इन्होंने रहबरी की है। पूरी बस्ती ने कलमा पढ़ लिया। यहाँ दीन ऐसे फैला है। और वली वो होता है कि कब्र में भी जिंदा है, मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद दुनिया वालों की मदद कर रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं। ये अल्लाह वालों की शान होती है। और अल्लाह वालों को अपने पीर के फरमान पर इतना यकीन कामिल होता है कि एक रोज तो वो मकाम आएगा कि पीर का जनाजा ठहर जाएगा। 12 बरस में भी उनका ईमान डगा नहीं, भरोसा कमजोर हुआ नहीं। आज तो हम फजर में तावीज लेने आते हैं, शाम को कहते हैं कि बाबा तू फिर नहीं पड़ा। अरे भाई हम तो अल्लाह का कलाम लिख देते, जादूगर नहीं है कि फूक मारे सब कुछ कर देंगे। हमारा काम जादूगरी का नहीं है। इतना हम कोई है ना, अल्लाह के कलाम पर भी आज एतमाद नहीं है कि अल्लाह के कलाम से फैज पहुंचता है, हो जाएगा। तावीज लेके भी जा रहे, पूछे मटी जैसे नाना थी, तो कम वक्त आया है क्यों?
تو آیا ہے کیوں؟ وہ اللہ والے تھے کہ پیر کی نصیحت پر فنا ہو جاتے تھے، مقام فنا فش سے کی منزل پر پہنچ جاتے تھے، جب یہ مقام انہیں ملتا تھا۔ دوسرا عرصہ بھی گیا، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ سبحان اللہ ام عبیدہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، کتنی بڑی ان کی شان ہے کہ ہزاروں اولیاء کرام کی جماعت کی موجودگی میں خود سیدنا سرکار غوث اعظم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں تشریف فرما ہے، سب صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، ساتھ میں شیخ احمد کبیر رفاعی بھی ہے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی نے سلام کیا، حضور نے اندر سے جواب دیا۔ جواب دیا تو آپ کہتے ہیں نانا جان جواب سے میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے تو مصافحہ کرنا ہے، میں تو مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو کھول دی اور ہاتھ دیا، بیٹا احمد مصافحہ کر لے۔ یہ ہے سید احمد کبیر رفاعی۔ ان کی خانقاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ روم کا شہزادہ تھا، اسلام قبول کرا، پیر کی تلاش میں نکلا ہے، پھرتے پھرتے ساری خانقاہیں گھومتا گھومتا عراق پہنچا، ام عبیدہ پہنچا۔ اب اس کو یہاں اطمینان ہوا کہ یہاں سے مجھے کچھ مل جائے گا، جا کے عرض کی سرکار مرید بننے آیا ہوں، آج کے جیسا ماحول چھوڑا تھا، آ جاؤ میرے مرید بن جاؤ۔ امتحان ہوتے تھے، کسوٹیاں ہوتی تھی، پریکشائیں لی جاتی تھی کہ میرا مرید بننے کے لائق ہے کہ نہیں۔ بے شک پھر وہ رہ گئے، آپ کی خانقاہ میں رہے، پیر نے دیکھ نظر کرم کر دی، لائق ہے، ایک دن اپنی ارادت میں لے لیا، یعنی مرید بنا دیا۔ پھر کچھ بھی وظائف بتائے، یہ پڑھو وہ پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو، وہ پڑھتے رہے، پیر کی نصیحت پر عمل کرتے رہے، روحانی ترقی ہونے لگی۔ سبحان اللہ ایک روز پیر نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی منزل پر پہنچا ہے، تو آپ نے اپنی خانقاہ کا جو لنگر تھا وہ انہیں حوالے کر دیا۔ ان کا نام رکھا تھا پیر نے رجب۔ رجب، آج سے میری خانقاہ کا لنگر تجھے چلانا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، گھر والوں کا مریدوں کا سب کا خیال رکھنا ہے، یہ ذمہ داری تجھے سونپتا ہوں۔ چلا رہے تھے، ایک دن بہت سب مہمان آئے جس میں علماء ہے، مشائخین حضرات بھی ہیں۔ حضرت نے کھانا بنوایا، کھانا بن گیا، پیر و مرشد نے حکم کرا رجب دسترخوان لگاؤ، مہمان کے لیے کھانا نکالو۔ دسترخوان بیٹھ گئے، مہمان بیٹھ گئے، اب تھال کھانے کا آ نہیں رہا ہے، کھانا پک چکا ہے، تیار ہے، لیکن کفگیر گم ہو گیا۔ کھانا نکالنے کا کفگیر جو بڑا چمچ آتا ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پیر کہہ رہے ہیں کتنی دیر ہے رجب، لاؤ جلدی سے کھانا لاؤ، پک چکا ہے، اب کیوں دیر کر رہے ہو؟ ہمارے ادب کے کچھ بولتے نہیں ہیں، بہت تلاش کی لیکن کفگیر نہ ملا، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو کفگیر بنایا، وہ ابلتی ہوئی دیگ میں جس میں سے برالے باہر آ رہی تھی، اس کے اندر ہاتھ ڈالا، پہلے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم۔ سبحان اللہ وہ آیت کریمہ پڑھی آپ نے اور ہاتھ کو چمچ بنا دیا، اپنے ہاتھ سے کھانا نکال نکال کر دینے لگے۔ سبحان اللہ یہ ہے فنا فی شیخ کی منزل۔ کھانا کھا رہے، پھر روشن ضمیر ہے، دیکھا کہ اب کامیاب ہو گیا ہے، اب میں اس کو اجازت دے دوں، جا دین کی تبلیغ کر، دین کی خدمت کر۔ کہا کہ اے رجب، میں آج تجھے ابراہیمی ولایت عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ میں آج تجھے ابراہیمی ولایت عطا کرتا ہوں، اور میرے طرف سے تجھے ایک تحفہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ پیر نے کیا تحفہ دیا؟ روپیے دیے، سونا چاندی دیا، جبا دیا، ٹوپی دی، لکڑی دی؟ نہیں، سید احمد کبیر رفاعی نے کھجور کے 2 ٹھلیے دیے، کھجور بھی نہیں،
کھجور کے دو ٹھلی ٹھلیے دیے اور کہا بیٹا ایک کام کرنا، جہاں بھی رات ہو جائے عشاء کی نماز کے بعد زمین کو کھود کر یہ 2 ٹھلیے بو دینا، اوپر پانی چھڑک دینا، فجر کی نماز کے بعد دیکھنا یہ ٹھلیے اونگ کے باہر آ گئے ہو تو وہیں مقام کر دینا، وہ تیری آخری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ پیر کی وصیت پر کتنا بھروسہ ہے۔ ہاں 2 ٹھلیے لے کے چلے، کتنے سال تک خدمت کرنے کے بعد تحفے میں 2 کھجور کے ٹھلیے ملے۔ میاں ہماری سمجھ تو نہیں سمجھ سکے گی کہ ٹھلیے ہیں کہ کیا ہے۔ کیا بے شک بے شک پیر کے در کی خاک بھی ہمارے لیے کیمیا ہوتی ہے، بے شک سمجھنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ نکلے وہ پورے علاقوں میں، جب رات ہو جاتی تھی بو دیتے تھے، صبح دیکھتے تھے نہیں ہوگے نکال لیتے تھے، دوسری دن دوسری جگہ، تیسری دن تیسری جگہ، پھرتے 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 حضرت شیخ رجب، اب یہ بھی رفاعی سلسلے پہ ہیں، رفاعی علیہ رحمہ ہندوستان پہنچے، سبحان اللہ پاٹن کی سرزمین پر آئے، ہاں سرسوتی ندی جس کو کنوار کا کہتے ہیں اس کنارے پہ آ کے آپ نے مقام کیا، سبحان اسے اللہ پیران پٹن کہتے ہیں۔ پاک پٹن پنجاب میں ہے جہاں بابا فرید گنج شکر ہے، اور یہ پیران پٹن ہے، پیروں کا پاٹن ہے۔ ایک ایسا قبرستان ہے جہاں میرے جدی اعلیٰ سلطان حاجی علی رحمہ آرام فرماتے ہیں، وہاں 1,25,000 ولی آرام فرماتے ہیں ایک قبرستان میں، اور ایسے تو کئی قبرستان ہیں اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ سب سے پہلے سلطان حاجی ہود آئے، وہاں تک کہ کوئی مسلمان نہیں تھا، راجہ کرن سولنکی کے زمانے میں آپ آئے، ان کی اولاد میں 6ٹھی پیڑھی میں حضرت قاضی احمد جوت ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ سے احمدآباد شہر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ کسی موقع پہ بیان کروں گا سلطان حاجی ہود کون ہے، سمرقند کے بادشاہ تھے۔ حضور نے خواب میں آ کے کہا بیٹا یہ حکومت چھوڑ دے، میں بہت بڑی حکومت دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فوراً دوسرے دن طے کر لیا کہ نہ چاہیے، نہ راج چاہیے، نہ راج گادی چاہیے، ترک حکومت کر دی آپ نے، مکہ معظمہ چلے گئے اور 36 برس رہے، 36 حجیں کی آپ نے، سبحان اللہ پھر مدینہ منورہ گئے، وسط و کیف کی حالت میں عشق و محبت میں آپ نے کہہ دیا السلام علیکم یا جدی، حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام یا ولدی، سبحان اللہ اے سبحان ولدی یا اللہ بیٹے وعلیکم السلام، جا تو نہر والا جا۔ ہندوستان میں تو پاٹن کا دوسرا نام نہر والا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، تو آپ بھی اس کے بعد وہاں تشریف لائے ہیں، وہاں 2 ٹھلیے بوئے، فجر میں دیکھا تو اونگ نکلے تھے، منزل آ گئی۔ آج بھی آپ کا آستانہ وہیں پر ہے پاٹن کے اندر، ان کو حاجی بابا کہتے ہیں پاٹن والے۔ سبحان اللہ رجب کی 11ویں کو جس دن حضرت موسیٰ بخاری کا عرس ہوتا ہے، اسی دن آپ کا بھی عرس مبارک ہے۔ رجب کا عرس رجب میں ہوتا ہے، اور یہ ڈائریکٹ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے خلیفہ ہے، پہلے خلیفہ ہے، اور ان سے ہمارے سلسلے کو نسبت ہے۔ حضرت سلطان حاجی ہود کے بیٹے سید اسماعیل، جن کو غوث اعظم سے خلافت ہے، ان کے بیٹے سید اسحاق، جن کی بھی بہت بڑی کرامت ہے، جو سید محمد برہمن رحمۃ اللہ علیہ نے کرامت بتائی تھی کہ آپ کی لاش کے گلاب کے پھول بن گئے تھے، وہ پھول حضرت اسحاق نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے، اور راجہ سدھراج جیسی نے آپ کو بلایا تھا کہ لو یہ پھول لے جاؤ، تمہارے جو کرنا وہ کرو۔ آپ کی بھی بہت بڑی کرامت ہے، تو پانی پہ چل کے عبادت کرتے تھے، تو حضرت کا وہیں پر مزار ہے۔ آج بھی میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ولی کے حال کو مت دیکھو، اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کو مت دیکھو، اس کی ہلکی سی جھوپڑی کو مت دیکھو۔ ارے جو گوہر بادشاہ کے خزینے میں نہیں ہوتا، وہ ان کی ایک پھٹی ہوئی گودڑی کے اندر ہوتا ہے، پھٹیلی گودڑی میں ہوتا ہے۔ ولی کی ولایت کو سمجھنے کے لیے
انسان کو صحبت صادقہ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ کچھ سمجھنا ہے تو سچوں کے پاس چلے جاؤ۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ مولوی کے پاس جاؤ، حافظ کے پاس جاؤ، قاری کے پاس جاؤ، مفتی کے پاس جاؤ، پیر کے پاس جاؤ۔ نہیں نہیں، یہ بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ارے پیر تلاش کرو تو سچا تلاش کرو، عالم تلاش کرو تو سچا تلاش کرو، امام تلاش کرو تو سچا تلاش کرو، سچے کے پاس جاؤ۔ کیونکہ جھوٹے نبی بھی ہوئے، جھوٹے ولی بھی ہوئے، جھوٹے امام بھی ہوئے۔ ابھی تو امام مہدی آئے نہیں ہیں، لوگ امام مہدی کے دعوے کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب تو رب تعالیٰ نے جو ایک لفظ رکھا ہے قرآن پاک میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں رہو۔ سچوں کی صحبت میں رہو گے تو کچھ باتیں سمجھ میں آئے گی، کچھ باتیں سمجھ میں آئے گی کہ ولی اللہ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند اور بالا ہے، اور اپنے پیر کے فرمان پر یہ فنا فی شیخ ولی کو کیسا اعتماد اور کیسا بھروسہ تھا کہ ایک دن تو وقت آئے گا یہ کھجور کے ٹھلیے اگیں گے اگیں گے اگیں گے۔ ایسا پکا اعتماد رکھو گے تو انشاءاللہ فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اتنا وقت نہیں ہے، بہت لے لیا آپ کا ٹائم۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو سچوں کی صحبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے، ان کے فرمودات پر، ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ والسلام۔